سورہ الاعلیٰ کو باس کرنے کے لیے شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ الاعلیٰ یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ نبی کی بعثت کا آغاز مکہ سے ہوا، اور نبی کا جو اصل گھرانہ تھا وہ بھی مکہ میں ہی تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے سے وہاں رہ رہے تھے آبا و اجداد، اور اب حضرت مکہ میں رہ رہے تھے۔ وہاں ہی ان کا ایک خاص زندگی کا طریقہ کار تھا، ڈھب تھا۔ نبوت پر مبعوث ہونے سے پہلے حضرت ایک خاص قسم کی زندگی وہاں گزار رہے تھے، اور وہ ایسے نہیں تھی عوامی زندگی یا عام زندگی یا بھائی ٹھیک ہے جیسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی ایک خاص قسم کی زندگی تھی، اور لوگ خواہ نخواہ ان کے اس کردار سے، اس اچھائی اور اس قسم کے خاص کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ پہلے سے ہی ان کو اس طرح مان لیا گیا کہ وہ ٹھیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کے دروازے پہلے سے ہی کھلے تھے، یعنی دنیا کی جو توجہ ہے حضرت کی طرف وہ بہت وسیع پیمانے پر ہو گئی تھی۔ یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ بات کرے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے کاروبار میں آئے، ہمارا اس کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو۔ یعنی اس قسم کی دلچسپ اور اتنی مہذب شخصیت، اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے والی، اور ہر کسی کے بھلے کا کام، بلکہ نبوت کے مبعوث ہونے سے پہلے بڑے بڑے اعتبار کے کام لوگ ان پہ کرتے تھے کہ جب وہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، دوبارہ ایک دفعہ سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں ہل گئی، گر گئیں، تو کعبہ تو تعمیر انہوں نے کر دیا۔ اب جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو مسئلہ بن گیا کہ حجر اسود جیسی مقدس چیز اس کو کون رکھے، کس کے ہاتھ سے رکھوائے۔ تو مختلف قبیلے تھے، ہر کسی نے کہہ دیا کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ ہمارے ذریعے ہونا چاہیے۔ رولا بن گیا اچھا خاصا وہ کام کر رہے تھے، پھر مقابلے کی وجہ سے کیا بن گیا کہ نہیں یہ ہمارے قبیلے کا حق ہے، انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کا حق ہے۔ تو سب نے اتفاق کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ اس جو شخص ہے اس وقت کیونکہ نبی تو نہیں تھے، یعنی ہمارے اعتقادی اس کے مطابق تو ہے کہ نبوت کا آغاز بچپنے سے یا اس سے ہی ہو جاتا ہے، یا نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اعلان نبوت ہے وہ تو نہیں ہوا تھا، تو وہ اس طرح نہیں مانتے تھے، لیکن شخصیت کے طور پر بہت اچھی طرح حضرت کو سب مانتے تھے کہ یہ بندہ نہ کسی خاص طرف رجحان رکھتا ہے، نہ کسی کا حامی ہے، بے جا قسم کی حمایت کسی کی نہیں کرتا ہے، اور نہ کسی کا دشمن ہے، سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے محترم ہے۔ تو حضرت نے یہ شخصیت بنائی۔ پھر حضرت کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ پتھر رکھیں، حجر اسود کو نصب کریں کعبہ کے دیوار میں۔ تو حضرت نے بھی دیکھے ان کا آگے سے بھی کام یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بڑی اچھی بات ہے چلیں یہ میرے نام ہو جائے گا اور میں ہی رکھ دیتا ہوں، اور ایک نام بن جائے گا کہ کس نے بھائی پتھر حجر اسود کس نے ادھر جو ہے نصب کیا تھا تو میرے نام پہ ہو جائے۔ نہیں، حضرت نے کہا اس طرح کریں، ایک چادر لے آئے، چادر کے اندر پتھر کو رکھوایا، اور کہا کہ سارے قبیلے جو ہیں اس میں انوالو میں کعبہ کی تعمیر میں وہ سارے آئے، اور اس کا چادر کا کوئی نہ کوئی حصہ دامن
تھام لیں، پکڑ لیں اور اوپر کریں جہاں رکھنا ہے. جب بالکل قریب لے آئے تو حضرت نے اٹھا کے دیوار میں لگا دیا. تو اس طرح اعتبار پہلے سے تھا. اکثر کافرین نے اپنی امانات ایسے نہیں رکھی ہوئی تھیں. یہ وہ کام نہیں ہوتا ہے. امانتیں پچھلے زمانوں میں ایسے نہیں رکھی جا سکتی تھیں. بہت سارے حوالوں سے نظر میں رکھنا ہوتا تھا. سب سے بڑی بات یہی ہوتی تھی کہ خود امانت دار بندہ وہی واپس کرے. تو یہ جب کہ کوئی قانون بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اگر منکر ہو جائے تو کیسے اس کو ثابت کیا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو امانتیں حضرت کے پاس رکھتے تھے. تو ایک شخصیت، پھر خود حضرت نے اپنے خاص قسم کے جو عبودیت کے مراحل تھے وہ بھی طے کیے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی بھائی نبوتیں بٹ رہی ہوتی ہیں اور مل جاتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے. بلکہ خدا کریم نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں رسالت رکھنی ہے، کس کو رسالت دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان اللہ یشاء ان یبعث ای واحد، مثال کے طور پر جس کو چاہے کہ وہ کرے. نہیں، یا علم یعنی نظر میں رکھتا ہے اس کے کردار کو، اس کے سلسلے کو. تو حضرت رجب اور شعبان کے 2 مہینے غار حرا میں جاتے تھے. وہاں بندگی خدا میں، ریاضت میں گزارتے تھے. یہ ریاضات تھیں. سالہ سال کی بات ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے. سالہ سال حضرت غار حرا میں رجب اور شعبان کے 2 مہینے پورے جاتے اور پھر واپس آخر میں آتے. رمضان کے لیے شاید واپس آتے تھے. 2 مہینے وہاں رہتے تھے. وہاں جہاں آپ یہ کہیں کہ کوئی پرندہ پر نہیں مارتا ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی. پہاڑ ہے اور چھوٹی سی غار حرا. آپ جب جائیں کبھی انشاءاللہ نصیب ہو اور دیکھیں تو بہت ہی کھڑے ہونے کی جگہ بھی پوری نہیں ہے وہاں. اور وہ وہاں رہتے اور کھانے کا کیا کرتے، پینے کا تھوڑا سا پانی یا کھانا جو لے جاتے. پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی بندہ جاتا تو ان کو تھوڑا سا کھانا دے کے آتا. وعلیکم السلام. ایک اکیلا انسان، نہ کوئی پرند، نہ چرند، نہ حیوانات، نہ درخت، صرف پتھر ہے. اور اگر آج کل کا بندہ کوئی ہو تو اس کا تو سانس ہی بند ہو جائے گھنٹے کے بعد کہ بھائی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ادھر بور ہو رہا ہوں. ہاں کہ بھائی اکیلے میں بیٹھ کے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی بندہ ہے بات کرنے والا، نہ پرندہ ہے دیکھنے کے لیے، نہ چرند ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی سیر کی کوئی جگہ ہے. پہاڑ ہے اور ایک بندہ ہے. بس وہاں خدا ہوتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے. اور وہ راز و نیاز کے سلسلے، وہ جو بھی عبادت کے سلسلے ہوتے ہیں، خود یہی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان پاس کرنے کے بعد جا کر نبوتیں ملتی ہیں. تمام انبیاء میں ایسے ہوئے. تمام انبیاء میں بڑے مراحل سے گزارا گیا ہے، پھر جا کر نبوت نصیب ہوئی ہے. بہرحال ہم یہ مقدماتی گفتگو ویسے چل پڑی. سورہ الاعلی میں ہم نے بات کرنی ہے. پہلے اس کی تلاوت کے فوائد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سمجھے کہ یعنی اس کو معنی نہیں آتا ہے اتنا، صرف تلاوت ہی کر لیتا ہے تو بھی اس کے فوائد ہیں. قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے اگر تلاوت بھی صرف کی جائے اور نہ بھی سمجھا جائے تو بھی فائدے ہیں، لیکن یقیناً وہ فائدے بہت کم ہیں اس کی نسبت جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور سمجھ کر آگے بڑھے.